اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المتاجر میں، اور پھر کتاب المتاجر میں کئی ابحاث ہیں، ان ابحاث میں سے پھر ہماری بحث تھی بیع الثمار میں۔ تو بیع الثمار کی کافی باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی کر چکا۔ آج ہم مسائل کے عنوان سے کچھ بحث پڑھیں گے۔ اب مسائل چونکہ جمع ہے، اور یہ جمع بھی ایسی ہے کہ جو کم از کم 3 پہ دلالت کرے گی، اور زیادہ سے زیادہ کئی سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کوئی پھل، کوئی زراعت بیچنا چاہتے ہیں تو اس کا عوض اس کی جنس میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر انگور بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے عوض میں جو ثمن کے طور پر لیتے ہیں وہ انگور نہیں ہونے چاہیے۔ کھجور ہو سکتی ہے، اور سیب ہو سکتے ہیں، انار ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم جو کریں کہ ہم جنس کے ساتھ نہیں خرید سکتے، ان کی حالات تبدیل ہوں یا ایک جیسی ہوں۔ مثلا انگور کو انگور کے ساتھ نہیں بیچ سکتے، اور انگور کو کشمش کے ساتھ بھی نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اگر انگور کا 1 کلو ہوگا تو جب وہ کشمش بنے گی تو پھر وہ 1 کلو نہیں رہے گی، اس کا وزن کم ہوگا، ممکن آدھا کلو کم ہو یا کچھ۔ تو اس لیے جو ہے کیا ہے، عوض اور معوض معلوم نہیں ہوں گے۔ البتہ یہ اس وقت نہیں بیچ سکتے جب یہ اپنے درختوں پہ لگے ہوئے ہوں۔ اگر آپ توڑ چکے ہیں، مثلا تازہ انگور توڑ چکے ہیں، وہ سامنے والا بھی تازہ انگور توڑ چکا ہے، لیکن اس عوض میں اور اس معاملے میں کوئی مقصد ہے تو وہ الگ بات ہے، اس میں ہم منع نہیں کریں گے، لیکن مساوات شرط ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ خشک کو خشک کے ساتھ بھی بیچ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہم معاملہ کرتے ہیں کھجور کا کھجور کے ساتھ، پھر ان کے نام بتاتے ہیں کہ کھجور والے معاملے کو مزابنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کھجور والا معاملہ نہ ہو بلکہ کیا ہو، زراعت کا ہو، تو اس کو محاکلہ کہتے ہیں۔ اب مزابنہ کیوں کہتے ہیں، محاکلہ کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اسباب ہم آپ کو جو ہے کہ وہ عبارت میں بتا دیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے کھجور کی بحث زیادہ کیوں یہاں بیان کی، کہتے ہیں اس لیے کہ روایت کھجور کے بارے میں آئی ہے۔ چلیں، یہ تو فروٹ کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ زراعتیں جو اناج کی طرح ہوتی ہیں، مثلا گندم ہے، جو ہے اور باجر ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک وہ اپنے خوشے میں ہے، جس کو ہم سندھی زبان میں سنگ بولتے ہیں، جب تک وہ خوشے میں ہیں تو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے، نہ اس کی جنس سے نہ کسی اور جنس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی ہمیں اس زمین سے گندم ملے گی۔ یہ جو خوشے لگے ہوئے ہیں، ہر خوشے میں کتنا وزن ہے، یا اگر میں نے آپ سے 1 ایکڑ کے خوشے خریدنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں 1 ایکڑ کے آپ کو دینا چاہتا ہوں، ممکن ہے میری جو گندم ہے وہ گھنی ہو تو اس کا اناج زیادہ ہو اور اس کا کم ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ اس معاملہ کو محاکلہ کہتے ہیں۔ حقیقت میں محاکلہ تو اصل وہ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں زراعت کی جاتی ہے، لیکن پھر اس کا نام ہم نے اس زراعت پر رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ معاملے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں یہ معاملے ٹھیک ہیں، اس کو کہتے ہیں عریہ۔ عریہ سے مراد کیا ہے کہ کھجور میری ہے لیکن آپ کے گھر میں ہے، کھجور میرا ہے لیکن کسی طریقے سے آپ کے باغ میں لگا لیا ہے۔ اب اس صورت میں اگر کوئی شخص ان کو خریدنا چاہتا ہے، یعنی گھر کا مالک خریدنا چاہتا ہے یا باغ کا مالک خریدنا چاہتا ہے آپ سے کہ بھائی آپ کا درخت جو میرے گھر میں ہے، یا فرض کریں درخت آپ کے گھر میں ہے لیکن وہ ہوا کی وجہ سے ٹیڑھا وغیرہ ہو کے اس کا فروٹ والا حصہ دوسرے کے گھر میں چلا گیا ہے، تو اب اگر وہ خریدنا چاہے تو وہ خرید سکتا ہے، چاہے اس کا عوض اسی جو ہے کیا ہے درخت سے دے یا اس کا عوض کہیں اور سے دے۔ اور یہاں پر یہ اندازے کے مطابق جو ہے کیا ہے معاملہ چل جائے گا۔ اگر تھوڑا بہت جو ہے کیا ہے وہ فرق ہوا، تھوڑی بہت کمی زیادتی ہو گئی، تو یہ اس معاملے میں اجازت دی گئی ہے کہ اس معاملے میں تھوڑی بہت کمی کی گنجائش ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف، اور ترتیب کے حوالے سے بھی
تھوڑا بہرحال مجھ سے اشتباہ ہو گیا کہ پہلے میں نے 47 درس کو اپلوڈ کیا ہے اور آج پھر 46 کو اپلوڈ کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی خاص آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ مسائلو، بیٹا مسائلن نہیں کہہ سکتے، تنوین نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ مسائل غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آئے گی۔ الاولا، الاولا سے پہلے المسئلتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، یعنی المسئلۃ الاولا، پہلا مسئلہ، لا یجوزو، جائز نہیں ہے، بیع الثمرۃ، فروٹ کو بیچنا، بجنسہا، اپنی جنس کے ساتھ۔ جنسہا کی ضمیر جائے گی یہ جو ہے کیا ہے ثمرہ کی طرف، کہتے ہیں جنس تو کہہ کر آپ نے تو تمام فروٹ کو شامل کر دیا، یعنی کھجور کو سیب کے بدلے میں نہیں بیچ سکتے، سیب کو انار کے بدلے میں، کہتے نہیں، جنس سے مراد کیا اے نوعہ الخاص، یعنی اس کا جو خاص ہے، انگور کے بدلے میں، سیب کے بدلے میں، کالعنب بالعنب، جیسے انگور کو انگور کے ساتھ بیچنا چاہیں یا انگور کو کشمش کے ساتھ بیچنا چاہیں، تو بیٹا کشمش کا بھی نوع تو وہی انگور والا ہے۔ وَرُطَبُ بِرُطَب وَالتَّمْرُ، یا آپ کھجور کو کھجور کے ساتھ بیچنا چاہیں یا تمر کے ساتھ بیچنا چاہیں۔ بیٹا عام طور پر رطب اس کھجور کو کہتے ہیں جو پکی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور تمر یہ عمومی اس کا نام ہے۔ خوب، یا آپ یہ کہہ دیں کہ جناب تمر سے مراد جو ہے کیا ہے، یہ رطب کو بھی شامل ہے اور تمر کو بھی اور دوسرے قسم کو بھی شامل ہے۔ علی اصولہا، یہ جو ہم نے کہا کہ لا یجوز البیع، یہ اس وقت ہے جب یہ فروٹ اپنے درختوں پر لگے ہوئے ہوں۔ اما بعد جمعہا، لیکن جب درختوں سے آپ نے ان کو توڑا ہے، جب درختوں سے آپ نے ان کو اتارا ہے، فیصح، تو پھر بیع صحیح ہے۔ یصح کا فاعل بیٹا ہوا کی ضمیر ہے جو بیع کی طرف جائے گی، مع تساوی، البتہ شرط ہے کہ عوض اور معوض وزن کے حساب سے کیا ہوں، مساوی ہوں۔ نخلاً کان المبیع، چاہے جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ کھجور ہو، ٹھیک ہے، ثمرتن، اب فرماتے ہیں ثمرتن کو ثمرتن کہہ دیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ مبی اس میں مفعول ہے، یہ اس کا نائب فاعل ہوگا، یعنی جو بیچی جا رہی ہے چیز وہ کھجور کا فروٹ ہو او غیرہ، یا کھجور کے فروٹ کے علاوہ کوئی اور ہو۔ من الثمار، یہ من الثمار جو غیر کو واضح کر رہا ہے، یعنی دوسرے فروٹ میں سے، اجماعاً، اجماعاً کا بیٹا تعلق کیا ہے کہ یعنی یہ بیع اتارنے کے بعد جائز ہے، اور اجماعاً کو اگر پہلے کے ساتھ تعلق کرائیں، یعنی جب تک یہ اپنے درخت پہ لگے ہوئے ہیں تو لا یجوز والا فتویٰ اجماعی ہے۔ فی الاول کھجور میں تو اجماعی ہے، وللمشہور فی الثانی، اور غیر کھجور کو ہم نے کہا بیچنا جائز نہیں، یہ مشہور ہے۔ تعدیتاً، بھائی کیوں؟ کہتے ہیں کھجور میں جو علت بیان کی گئی ہے بیٹا، وہ علت کیا ہے کہ بھائی اتارنے کے بعد ممکن ہے کہ ہمارے اندازے میں غلطی ہو، پھر عوض اور معوض میں کوئی کم ہو اور کوئی زیادہ ہو، تو یہ علت ہم بڑھائیں گے للعلت المنصوصۃ، اور یہ بھی علت ایسی ہے جو نص میں وارد ہوئی ہے، فی المنع من بیع رطب بالتمر، جہاں پر منع کیا گیا تھا کہ آپ تازہ کھجور کو خشک کھجور کے ساتھ نہیں بیچ سکتے۔ وہی کی ضمیر علت کی طرف جائے گی، وہ علت کیا ہے؟ نقصانہ، کہ بھائی یہ جو آپ کا پھل ہے یہ کم ہو جاتا ہے، ان دل جفاف، جب یہ خشک ہو، ان بیعت بیابس، اگر یہ ثمرہ بیچا جائے خشک کے ساتھ، یعنی تازہ انگور آپ کشمش کے ساتھ بیچتے ہیں، تو تازہ انگور جب خشک ہوں گے ممکن ہے کشمش سے کم ہو جائے وزن پر، یقیناً کم ہوں گے۔ وتترک احتمال زیادہ، تترک یعنی جاری ہوتا ہے بڑھنے کا احتمال، فی کل من العوضین ربویین، ان دونوں عوض میں، عوض کون سا ہے؟ جو بیچا جا رہا ہے اور جو ثمن میں لے رہے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ربوی ہیں۔ ربوی کا مراد کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جو مکیل اور موزون کے ساتھ کے طریقے سے بیچی جاتی ہے۔ ولا فرق فی المنع، کوئی فرق نہیں ہے، یہ جو ہم نے لا یجوز کہا ہے، بین کون ثمن منہا، کہ آپ جو قیمت کے طور پر ادا کر رہے ہیں، منہا وہ بھی جو ہے کہ اسی ثمرے میں سے ہو جو آپ خرید رہے ہیں، وہ من غیرہا، یا اس کے علاوہ کسی دوسرے درخت کا آپ فروٹ دے دیں۔ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ مَنْعًا، اگرچہ کہتے ہیں کہ جس درخت کو آپ خرید رہے ہیں اسی کے پھل سے قیمت ادا کریں تو اس کا منع ہونا بالکل واضح تر ہے۔ کیوں بھائی؟
عوض بھی اس بندے کا، معوض بھی اس بندے کا، کیونکہ میں نے آپ سے کھجور خرید کی اور آپ ہی کی اس کھجور سے آپ کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وَيُسَمَّى فِي النَّخْلِ مُضَابَنَةً، یسمّا کی بیٹا ضمیر جگی بیعو ثمرتے، یہ جو ہم نے فروٹ کے بیچنے والی بات کی ہے، اگر کھجور کا ہو تو پھر اس کا نام الگ رکھا جاتا ہے مضابنہ۔ وہی یہ مضابنہ کیا ہے؟ مفاعلتن، کہتے ہیں یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اور ظاہراً جو ہے کیا یہ من الزبن، زبن سے ہوگا۔ زبن کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ دفع، یعنی ایک چیز کو اپنے سے دور کرنا۔ وَمِنْهُ زبانیتو، اور اسی دور والی معنی میں سے ہے لفظ زبانیہ۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں زبانیہ جیسے قرآن مجید میں بائے سندعو زبانیہ، ٹھیک ہے، ان قریب ہم بلائیں گے زبانیہ کو، یعنی جو ان کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہے۔ سمیت بذالک، اچھا بھائی کھجور کے معاملے میں کون کس کو دفع کرتا ہے، کون کس کو دور کرتا ہے؟ سمیت، یہ کھجور والے معاملے کا نام رکھا گیا ہے بذالک، مضابنہ کے ساتھ، لبنائہا، اس لیے کہ یہ معاملہ کی بنا رکھی جاتی ہے علی تخمین، اندازے پہ، تقریباً اس کھجور کا اتنا فروٹ ہوگا۔ المقتضی، فرماتے ہیں یہ تخمین، یہ اندازہ تقاضا کرتے للغبن، کہ کسی کو کوئی نقصان، کسی کو جو ہے کیا ہے کوئی جو ہے کیا جناب مالی بحران ہو جائے۔ فَيُرِيدُ الْمَغْبُونُ، تو وہ بندہ جو سمجھ رہا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، وہ چاہتا ہے دفعہ کہ وہ نقصان اپنے سے دور کرے۔ والغابن، اور جو اس کو نقصان دے رہا ہے وہ اس کے خلاف ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے نقصان کو دھکیل کر اس کی طرف کر دوں۔ فَيَتَدَافَعَانِ، گویا کہ یہ دونوں نقصان کو جو ہے کہ اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، تو اس میں مشارکت والی معنی بھی ہو گئی، اس لیے ہم نے اس کو مضابنہ کہا ہے۔ وخص تعریف، اگر خصہ پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا مصنف، اگر خصہ پڑھیں گے تو پھر تعریف اس کا نائب فاعل ہوگا۔ اس تعریف کو مخصوص کیا گیا ہے کھجور کے ساتھ، یہ مضابنہ والی کو، لنص علیہ، اس لیے کہ نص کھجور کے بارے میں آئی ہے، بخصوص سے ہی، خاص اس میں کھجور کا ذکر ہے، مفسراً بہی المضابنہ، در حالی کے تفسیر کی گئی ہے، ٹھیک ہے، بہی، اس تعریف کے ذریعے مضابنہ کی، فی صحیحۃ عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ عن صادق علیہ السلام۔ بیٹا اب میں نے ابن پڑھ دیا، حالانکہ یہ جو ہے کیا ہے عبد کی صفت ہے، تو عبد چونکہ صحیحہ کا مضاف الیہ ہے تو وہ بھی مجرور ہے، تو صفت بھی مجرور ہوگی۔ وَأُلْحِقَ بِهِ، اور ملحق کیا گیا ہے نخل کے ساتھ، غیر نخل کو، کیوں بھائی ملحق کیا گیا؟ لما ذکرنا ہو، اس لیے کہ ہم نے اس کی علت بیان کی کہ بھائی جیسے نقصان کا خدشہ کھجور میں ہے ایسے غیر کھجور میں بھی ہے۔ وفی الحاق الیابس وجہ، کہتے ہیں ہاں اگر آپ خشک چیز کو بیچنے کے لیے ملحق کرتے ہیں کھجور کے ساتھ یہ تو بہتر ہے، لیکن وہ رطب نظر، لیکن اگر تازہ پھل کے ساتھ بیچتے ہیں پھر اس میں اس کو کھجور کے ساتھ ملحق کرنے میں گویا کہ بحث ہے اور اشکال ہے۔ وَلَا بَيْعُ سُنبُلٍ بِحَبٍّ مِّنْهُ، اچھا اسی طریقے سے اگر آپ کوئی زراعت بیچنا چاہتے ہیں جو اناج کی طرح دانے والی ہوتی ہے اور دانہ ابھی اس کے خوشے میں ہے وہ آپ نے نہیں نکالا تو اس کو بھی نہیں بیچ سکتے ہیں۔ بِحَبٍّ مِّنْهُ، نہ خود اس زراعت کو خرید کر پھر اس کی قیمت اسی سے ادا کریں، او من غیرہی، یا کسی اور زراعت سے آپ اس کا عوض ادا کریں، من جنس ہی، جو کہ اسی کے جنس سے ہو، یعنی میں نے آپ سے فرض کریں کراچی والے زمین کی گندم خرید کی اور آپ کو میں نے سکھر والی زمین کی گندم دی تو بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَيُسَمَّى محاکلہ، اس معاملے کو یہ جو بیع السنبل ہے، ٹھیک ہے، اس کو محاکلہ کہا جاتا ہے۔ مأخوذۃ، اس محاکلہ کو اخذ کیا گیا حقل سے، حقل کیا ہے؟ جمع حقلتن، یہ حقلتن کی جمع ہے، وہی بھائی حقلہ ہے کیا یہ تو بتاؤ؟ الساحۃ، وہ زمین، التی تزرع، جس میں زراعت کی جاتی ہے، سمیت بذالک، اس معاملے کا نام رکھا گیا ہے محاکلہ، کیوں؟ لتعلقہا، اس لیے کہ یہ معاملہ تعلق رکھتا ہے ایک زراعت کے ساتھ، اور وہ زراعت کہاں ہوتی ہے؟ فی حقلتن، ایک زمین میں ہوتی ہے، تو گویا کہ زمین کا نام ہم نے اس زراعت اور اس فصل پر رکھ دیا۔ خرج بسنبل
بیعہ قبل ظہور الحب، اچھا ہم نے سنبل کی قید لگائی، یعنی خوشہ ہو تو اس کو بیچنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ نے گندم کاشت کی ہے، ابھی اس کا اوپر سے خوشہ جس میں دانے ہوتے وہ نہیں لگا ہے، قبل ظہور الحب، اب دانے بھی نہیں ہیں ظاہر، فَإِنَّهُ جَائِزٌ، تو پھر یہ بیچنا جائز ہے۔ بھائی کیوں؟ پھر یہ کس کام کا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ جو گندم ہے حین ذن، اس صورت میں جب کہ اس کا دانہ نہیں نکلا، غیر مطعوم، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ پھر گھاس کی صورت میں استفادہ کیا جاتا ہے، اور گھاس کی صورت میں استفادہ کرنے کی صورت میں بیچ سکتے ہیں۔ الا الاریۃ، فرماتے ہیں سوائے اریہ کے۔ اریہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ یہ ایک کھجلی ہوتی ہے، کھجور ہوتی ہے، کھجلی پتہ نہیں کہاں چلے گا بھائی، ٹھیک ہے، یہ ایک کھجور ہوتی ہے جو اس کا مالک جو ہے کیا ہے جناب، اس میں کوئی تبدیلیاں وغیرہ لاتا ہے خوب تاکہ اس کا فروٹ کھا سکے خوب۔ تو فرماتے ہادہ، یہ جو ہم نے اریہ کو استثناء کیا، استثناء من تحریم المزابنہ، اس کا محاکلہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے جو کھجور کے معاملے کو ناجائز قرار دیا تھا، کہتے ہیں یہ اس ناجائز سے یہ جائز ہو گیا۔ والمراد بہا، بھائی میں نے اب تھوڑے سے الفاظ میں شاید اشتباہ کر دیا، کہتے ہیں اریہ سے مراد کیا؟ النخلۃ، وہ کھجور، تکون فی دار الانسان، کھجور کا درخت جو کسی انسان کے گھر میں ہوتا ہے، او بستان ہی، یا کسی انسان کے باغ میں ہوتا ہے، فیشتری مالکہما، ہما کی ضمیر جائے گی گھر اور باغ کی طرف، پھر اس گھر اور باغ کا مالک خرید کرتا ہے، ٹھیک ہے، او مستاجرہما، یا جو شخص اس گھر میں کرائے پر بیٹھا ہے، یا جس شخص نے وہ باغ کرائے پر لیا وہ یہ خرید کرتا ہے، او مستعیرہما، یا کوئی شخص آ کے اس گھر میں ادھار کے طور پہ رہا ہے بغیر کرائے کے، یا کسی نے باغ کسی سے ادھار کے طور پر لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس اریہ کو خریدنا چاہتے ہیں۔ رطبہ، بیٹا رطبہ کو منصوب پڑھیں گے کیونکہ یہ یشتری کا مفعول ہے، بخرسہا، البتہ وہ پھر اس کھجور کے درخت کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں، تمرن من غیرہا، وہ خرید کریں گے کھجور کے بدلے میں، اس کا عوض بھی کھجور ہوگا، من غیرہا، البتہ وہ اس درخت کا نہیں ہوگا، کسی دوسرے درخت کا فروٹ دیں گے، مقدرن، در حالی کہ آپ جو ہے کیا ہے اس کھجور کو معین کریں گے کہ بھائی 1 من 2 من، موصوفاً، پھر اس کی صفت بھی بیان کریں گے۔ کھجور کی بھی کئی ساری اقسام ہیں۔ حالن، حالن کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ ادھار کے طور پر نہیں ہوگا، ابھی آپ اس کا عوض دے رہے ہیں۔ وَإِن لَمْ يُقْبَضْ فِي الْمَجْلِسِ، اگرچہ وہ جو کھجور کی عوض میں ہمیں کھجور مل رہی ہے اس کو اسی معاملے والی بیٹھک میں جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں قبض نہ بھی کریں۔ او بلغت 5 اوسق، کہتے ہیں یا وہ بھلی پہنچ جائے 5 اوسق پر تو بھی جو ہے کیا ہے بیچ سکتے ہیں۔ یہ بظاہر ہم بلغت کا ترجمہ یہ کریں گے، لیکن جو ہے کیا ہے ہم اس کو گویا کہ یوں کہیں گے وَإِن لَمْ يُقْبَضْ، اگرچہ اس کو قبض نہ کیا جائے اور اگرچہ وہ 5 اوسق تک نہ پہنچے تو بھی ہم اس کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ بیٹا اوسق جمع ہے وسق کی، ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے، 1 صاع 3 کلو کا ہوتا ہے، تو اب مزید آپ خود حساب کر لیں۔ وَلَا يَجُوزُ بِالتَّمْرٍ مِنْهَا، اچھا جو میں آپ کی کھجور کا درخت خرید رہا ہوں اس کا عوض بھی اسی کھجور کے فروٹ سے دینا چاہوں تو کہتے یہ جائز نہیں ہے۔ لِأَلَّا يَتَّحِدَ الْعِوَضَانِ، تاکہ عوض اور معوض دونوں ایک نہ ہو جائیں، یعنی اسی کھجور کو بیچ رہے ہیں اور اسی کھجور کو آپ قیمت میں دے رہے ہیں یا اس کے فروٹ کو۔ وَلَا يُعْتَبَرْ مُطَابَقَةُ ثَمَرَتِهَا جَافَّةً لِثَمَنِهَا فِي الْوَاقِعِ، معتبر نہیں ہے کہ مطابق ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے اس کھجور کا فروٹ جو کہ خشک ہو، لِثَمَنِهَا، اس کھجور کے قیمت کے ساتھ حقیقت میں، یعنی ابھی جو میں نے کھجور 10 من میں مثلا بیچی ہے، کھجور کے 10 من لیے اور یہ میں نے کھجور بیچ دی، تو اب ضروری نہیں کہ اس کھجور کا فروٹ بھی جب خشک ہو تو 10 من ہی ہو جائے، بل تکفی المطابقۃ ظنًا، ہاں گمان ہونا چاہیے، یقین ہونا ضروری نہیں، بس آپ کا اندازہ قوی ہے کہ یہ برابر ہوں گے۔ فلو زادت عند الجفاف، اگر یہ کھجور کا فروٹ بڑھ جائے جب خشک ہو جائے، انہو اس سمن سے، اور نقصت
یا کچھ کم ہو جائے لم یقدح فی الصحت، تو کہتے ہیں کہ پھر یہ معاملے کے صحیح ہونے میں کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ ولا اریت فی غیر نخل، بھئی ہم نے کھجور میں تو اریا کی اجازت دی، لیکن سیب انار ان میں کہتے نہیں، ان میں یہ اریا والے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی فَإِنَ الْحَقْنَا بِالْمُضَابَنَةِ، اگر ہم ان کو بھی ملحق بھی کریں مضابنہ کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، تو بھی وہ نہیں ہوں گے۔ وَإِلَّا لَمْ يُتَقَيَّدْ بِقُيُودِهَا، لیکن اگر یہ ہم اریا والی قید غیر کھجور میں بھی جاری کرتے تو پھر ہم نے صرف کھجور کے قید کیوں لگائے؟ کیوں ہم نے کہا کہ اس صورت میں کھجور بیچ سکتے ہیں اور اس صورت میں نہیں بیچ سکتے ہیں؟ بس کھجور کی قیود بتانا یہ دلیل ہے کہ یہ اریا مخصوص ہے کھجور کے ساتھ، غیر کھجور میں جاری نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔